بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11 کلاس کی ہے۔ بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو آج ہم کریں گے لیسن نمبر 5 جو کہ نظم ہے۔ تو نظم کا عنوان ہے اردو۔ تو اردو کے اوپر جو نظم انہوں نے لکھی ہے شاعر کا نام ہے علی سردار جعفری۔ تو ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے علی سردار جعفری 1913 میں پیدا ہوئے اور 2000 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید علی سردار جعفری بلرام پور ضلع گونڈہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے۔ لکھنؤ سے ایک رسالہ نیا ادب نکالا۔ ممبئی میں مستقل سکونت اختیار کی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ سردار جعفری کی شاعری میں سیاسی، قومی شعور، قوت اور توانائی، امنگ اور عوامی مسائل کی عکاسی ملتی ہے اور انسان دوستی کے جذبات بھی نمایاں ہیں۔ انہوں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ طبقاتی کشمکش ان کی نظموں کا خاص موضوع ہے۔ نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، ایشیا جاگ اٹھا، امن کا ستارہ، پتھر کی دیوار اور ایک خواب ان کی اور ان کے شعری مجموعے۔ نثر میں بھی ان کی کئی کتابیں، ان میں ترقی پسند ادب، لکھنؤ کی 5 راتیں اور پیغمبرانہ سخن معروف ہیں۔ سردار جعفری کی نظم اردو بہت سے اردو اداروں میں ترانے کے طور پر گائی جاتی ہے۔ اس نظم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں اپنے وطن کی سرزمین سے اردو کے رشتے کو نمایاں کیا گیا۔ اردو کے لسانی ماحول، اردو کلچر کی وسیع المشربی اور رواداری کے عناصر کی نشاندہی بہت خوبصورتی کے ساتھ کی گئی ہے۔ اردو نے ہندوستان کے موسموں، مناظر، تاریخی روایات اور ہندوستان کے صوفیوں، سنتوں کی بانی سے ہمیشہ فیض اٹھایا ہے۔ سردار جعفری کی یہ نظم اس پورے تجربے کا احاطہ بھی بہت دل آویز انداز میں کرتی ہے۔ تو ہم نظم کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نظم پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک بند پڑھ کر میں اس کی تشریح کر دوں گی۔ ہماری پیاری زباں اردو، ہمارے نغموں کی جاں اردو، حسین دلکش جوان اردو، زبان وہ دھل کی جس کو گنگا کے جل سے پاکیزگی ملی، اودھ کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے جس کے دل کی کلی کھلی ہے، جو شعر و نغمہ کے خلد زاروں میں آج کوئل سی کوکتی ہے۔ تو علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ اردو ہماری پیاری زبان ہے، یہ ہمارے گیتوں کی جان ہے۔ یہ زبان اردو ایک حسین دلکش جوان کے مانند ہے۔ یہ زبان ہے جو گنگا جل سے دھل کر پاک ہوئی، اودھ کی ٹھنڈی چھاؤں نے اس کی دل کی کلی کو کھلایا ہے، جو شعر و نغمہ کی محفلوں میں کوئل کی طرح کوکتی ہے، یعنی اس کی شاعری کو سبھی پسند کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اسی زبان میں ہمارے بچپن نے ماؤں سے لوریاں سنی ہیں، جواں ہو کر اسی زبان میں کہانیاں عشق کی کہی ہیں، اسی زبان کے چمکتے ہیروں سے علم کی جھولیاں بھری ہیں۔ تو سردار علی جعفری کہتے ہیں کہ بچپن میں ماؤں نے جو ہمیں لوریاں سنائی ہیں وہ اردو زبان میں ہی ہے، اور بڑے ہو کر نوجوانوں نے اسی زبان میں عشق و حسن کی کہانیاں بیان کی ہیں۔ اسی زبان کی خوبصورت الفاظ کے وسیلے سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، یعنی اردو محض شعر و سخن کی زبان نہیں، یہ علم و فنون کی بھی زبان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی زبان سے وطن کے ہونٹوں نے نعرہ انقلاب پایا، اسی سے انگریز حکمران خود سری کا جواب پایا، اسی سے میری جواں تمنا نے شاعری کا رباب پایا۔ تو علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ ہندوستان میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو ہی کی دین ہے، اور اسی نعرے نے ہندوستانیوں کے دلوں کو گرمایا۔ انگریز جو منمانی کر رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستانی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس نعرے نے انہیں بتا دیا کہ ان کی حکومت جلد ختم ہونے والی ہے۔
شاعر کا کہنا ہے کہ میری جوان آرزوئیں اس زبان میں ڈھل کر شاعری کا احساس بن کر رہ گئیں، یعنی میں اپنی تمناؤں اور خواہشوں کو اردو شاعری میں بیان کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہے یہ اپنے نغمات پر اثر سے دلوں کو بیدار کر چکی ہے، یہ اپنے نعروں کی فوج سے دشمنوں پہ یلغار کر چکی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پوائنٹ ایک دیا ہوا ہے، تحریک آزادی کا سب سے مشہور نعرہ انقلاب زندہ باد اردو زبان ہی کی دین ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ بڑھیں گے، دیکھیے ستمگروں کی ستمگری پر ہزار ہا وار کر چکی ہے، یہ وہ زباں ہے جس نے زندہ کی تیرگی میں دیے جلائے، یہ وہ زباں ہے جس کے شعلوں سے جل گئے پھانسیوں کے سائے، فراز دارو سن سے بھی ہم نے سرفروشی کے گیت گائے۔ تو سردار جعفری کہتے ہیں کہ اردو میں لکھے جانے والے نغمے پر اثر ہوتے ہیں، یعنی نغمے جو اردو میں لکھے جاتے گانے وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اثر کرتے ہیں ان میں، اور دلوں میں امنگ پیدا کرتے ہیں۔ اردو زبان میں لوگوں کو نے نعرے لگا کے دشمنوں کی فوج پر یلغار کی، اور اسی زبان نے ستمگروں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی۔ یہی وہ زبان ہے جس نے قید خانے میں آزادی کے متوالوں کو حوصلہ دیا۔ اسی زبان کے پرجوش اشعار پڑھتے ہوئے آزادی کے متوالوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، صعوبتیں یعنی تکلیفیں برداشت کی، اور پھانسی کے پھندے کو گلے لگایا۔ جعفری نے شاعرانہ انداز میں کہا ہے کہ یہ وہ زباں ہے جس کے شعلوں سے جل گئے پھانسیوں کے سائے۔ اب ہماری لاسٹ بند ہے، آخری والی بند ہم پڑھیں گے۔ چلے ہیں گنگ و جمن کی وادی میں ہم ہوائے بہار بن کر، ہمالیہ سے اتر رہے ہیں ترانۂ آبشار بن کر، رواں ہیں ہندوستان کی رگ رگ میں خون کی سرخ دھار بن کر، ہماری پیاری زباں اردو، ہمارے نغموں کی جاں اردو، دل ہنسی دلکش جواں اردو۔ تو جو ہے اس والے آخری بند میں شاعر ہمارے جو سردار جعفری اردو بولنے والے شاعروں اور ادیبوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم وادی گنگا جمنا میں ہوائے بہار بن کر چل رہے ہیں، جس طرح ہمالیہ کی چوٹیوں سے پانی کا آبشار اتر کر وادی میں پہنچتا ہے، اسی طرح ہم لوگ ہیں۔ انسانی رگوں میں خون دوڑتا زندگی کی علامت ہے۔ جعفری نے اردو بولنے والوں کو ہندوستان کی رگوں میں دوڑنے والا خون کہا ہے۔ مراد یہ کہ شمال سے جنوب تک اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اردو پیاری زبان، یہ محبت کے نغموں کی زبان، اور یہ زبان جو ہے حسین و دلکش ہے۔ تو ہمارا پورا جو ہے نظم ہو گیا مکمل۔ دیکھیے شاعر کا نام ہے علی سردار جعفری۔ تو ہمارے یہاں پر جو ہے سوالات شروع ہو رہے ہیں، تو ہم سوالوں کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ پہلے ہم جو ہے نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے نظم کا مرکزی خیال ہے، اس نظم میں سردار جعفری نے اردو زبان کی خوبیاں دلکش شاعرانہ انداز میں بیان کی ہیں۔ جعفری کا کہنا ہے کہ اردو ہی وہ زبان ہے جس کو گنگا جل سے پاکیزگی ملی، اودھ کی ٹھنڈی ہواؤں نے نوازا، اسی زبان میں ماں نے لوریاں سنائیں اور جواں ہو کر عشق کی کہانیاں بیان کی، اسی زبان سے علم حاصل کیا، اور اسی زبان کے نعرے انقلاب نے انگریزوں کی خود سری کا بھرپور جواب دیا، اسی زبان کے نغمے دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ اردو ہماری جو ہے پیاری اور دلکش زبان ہے۔ تو اب ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، پہلے بند میں شاعر نے اردو کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ شاعر نے اردو کو پیاری، حسین و دلکش اور جوان زبان کہہ کر اپنے عشق کا اظہار کیا، اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی کہ اس زبان کو گنگا جل سے پاکیزگی ملی، اور اودھ کی ٹھنڈی ہواؤں نے اس زبان کے دل کی کلی کھلایا، اور شعر و نغمے کے جنت جیسے حسین باغوں میں یہ زبان کوئل کی طرح کوکتی ہے۔ تو زبان اور زبان دونوں ہی صحیح ہے، اب زبان بھی بول سکتے ہیں اور زبان بھی بول سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، بچپن
جوانی اور علم و آئیگی کی منزلوں میں اردو کس طرح ہمارے ساتھ رہی؟ تو جواب ہے بچپن میں مائیں اسی زبان میں لوریاں سناتی ہیں، جوان ہوئے تو اسی زبان میں عشق کے قصے بیان ہوئے اور اردو ہی نے علم و آئیگی عطا کی، یعنی مختلف علوم و فنون اردو ہی کے توسط سے حاصل کیے۔ سوال نمبر 3 ہے، تحریک آزادی میں اردو کا کیا رول رہا ہے؟ تحریک آزادی کا مشہور نعرہ انقلاب زندہ باد اردو زبان ہی کی عطا ہے، یہ یہاں پر مشہور لکھا ہے۔ اس کے علاوہ قومی رہنماؤں، سیاستدانوں، صحافیوں، شاعروں اور ادیبوں نے بھی اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کو بیدار کیا۔ ان میں آزادی کے لیے نیا جوش بھرا۔ اردو ہی کے بیشتر شاعروں اور صحافیوں نے قید و بند کی تکلیفیں اٹھائیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ہندوستان کی زینت ہندوستانیوں سے اس حقیقت کا اظہار شاعر نے نظم کے 3 مصرعوں میں کیا ہے، وہ 3 مصرعے کون سے؟ تو جواب دیکھیے، یہ نظم کے آخری 3 مصرعے ہیں۔ تو یہ جو دیکھیے 3 مصرعے ہیں، چلے ہیں گنگ و جمن کی وادی میں ہم ہوائے بہار بن کر، ہمالیہ سے اتر رہے ہیں ترانہ آبشار بن کر، رواں ہے ہندوستان کی رگ رگ میں خون کی سرخ دھار بن کر۔ تو یہ تینوں جو مصرعے اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ سارے جو ہندوستان کی زینت جو ہے ہندوستانیوں سے ہی ہے، یہ ہندوستان کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں نا۔ تو یہیں پر ہماری جو نظم مکمل ہوگی، چاروں جوابات ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے یہیں پر میں اپنی نظم اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، میری ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔